آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. ہاں جی، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ہمارا جو دعویٰ ہے اس دعوے میں ہم سچے ہیں. اور ساتھ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کے محبت کے انداز کیسے نرالا تھے. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے: خوشبو، نیک بیوی اور نماز. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. خوشبو کا لگانا نبی کی پسند ہے، لگایا کرو ذوق شوق سے. علماء نے چند مقام لکھے ہیں: گھر میں داخل ہو لگاؤ، مہمانوں سے ملو لگاؤ، جمعے کا دن آئے لگاؤ، مسجد میں داخل ہو لگاؤ، درس حدیث درس قرآن میں بیٹھو لگاؤ، کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو خوشبو لگاؤ. یہ اچھے مواقع. وہ بات کم عقل ہمارے عطر لگا دے تو بغل میں ملتے ہیں، یہ تو نہیں ٹانگوں میں ملو. پھر اس کو عقل تو دیکھو، نمو نمک تھا تو جن پارو نہ تھا، تو بغل تو ہے ہی بدبو کی جگہ، یہاں عطر کام بن رہا ہے. اللہ اکبر. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شوق سے لگائی، ذوق سے لگائی. اور میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر لگانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کے سبق کے لیے لگاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. ایک مجلس میں بیٹھی یہ خواتین کہنے لگی اماں تجھ سے جو خوشبو آتی تھی وہ نہیں. فرمانے لگی وہ میری خوشبو تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا. اللہ نے وہ نبی اپنے پاس بلا لیا، سلمہ کی خوشبو بھی چلی گئی. صحابی آتا ہے یا نبی اللہ میری بیٹی کی شادی تیار ہے، عرب کی رواج کے مطابق دینے کے لیے میرے گھر میں عطر نہیں. فرمایا کھلی منہ والی شیشی لے آنا. صحابی لے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ مبارک ڈال کے دے دیا. لے جانا اپنی بیٹی کو میں محمد کی طرف سے ہدیہ ہی دے دینا، تحفہ ہی دے دینا. بیٹی کو جا کر دے دیا. کہنے لگا خیال کرنا اور میری بیٹی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک ڈال کے دیا ہے، باوضو لگا لیا کر. خوشبو تیرے بدن سے مہکا کرے گی، ارے چہکا کرے گی، لہکا کرے گی. کہنے لگی میاں کی گھر میں چلی گئی. نہانے دھونے کے بعد جب میں شیشی کا منہ کھول لیا کرتی تھی، وہ بچی کہنے لگی ہے سارے محلے میں خوشبو ہی خوشبو ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کہ سمندر سے سیپ سیپ سے نگینا نکلا. ادھر سے بڑھ کر میرے محمد کہاں پسینہ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. کل پرسوں میں ایک واقعہ پڑھا رہا تھا نفحۃ العرب میں مدرسے میں. قبیلہ عبد القیس کے کچھ بندے سفر پر تھے. قبیلہ تائی کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو چھوٹا سا قبرستان تھا اس قبیلے کا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اونٹ وغیرہ باندھ دیے، کجابے اتار دیے. اس میں ایک بندہ تھا گول بخیری، وہ اٹھا حاتم تائی کی قبر کو لات مارنے لگا. اس کی قبر کو، اس کی حاتم تائی جو مذہباً عیسائی تھا، سلیم الفطرت تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے دنیا سے چلا گیا. سب نے کہا کہ اس کی قبر کو لات کیوں مارتا ہے؟ اس کو کہنے لگا اٹھ ہماری مہمان نوازی کر، ہمیں کھانا کھلا. لوگوں نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ تو حاتم تائی کی قبر ہے. کہنے لگا قبیلہ تائی کے لوگوں کا اب بھی دعویٰ ہے کہ جو حاتم تائی کی قبر کے پاس پڑاؤ ڈالتا ہے، حاتم تائی مرنے کے بعد بھی ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. میں نے اس لیے بولا. اور یہ واقعہ نقل کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے. سارے قافلے والے کہنے لگے ہم رات کو سو گئے. اب وہ بخیری اٹھا کہنے لگا ہائے میری سواری، ہائے میری سواری، ہائے میری سواری. سب نے کہا کم وقت کیا ہو گیا، آرام سے سونے بھی نہیں دیتا، ہو کیا گیا؟ کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ حاتم تائی خواب میں آیا اور مجھے کہنے لگا تو نے مجھ سے مہمان نوازی مانگی ہے تو میں مہمان نوازی میں پھر اعلیٰ قسم کے جانور ذبح کرتا ہوں. میں نے تیری اونٹنی کے کونچے کاٹ دیے، اب اس کو ذبح کر کے ساتھیوں کو مہمان نوازی کر.
کہنے لگا میری اونٹنی نہیں ہے، ڈھونڈو میرے ساتھ۔ قافلے والے اٹھے، دیکھا 2 اونٹنی پڑی ہے، اس کے پونچے کٹے ہوئے ہیں، پونچے بولتے اس جگہ کو، جب یہ کاٹ تو اونٹنی چل نہیں سکتی، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، جلدی سے اس کی گردن پر تلوار چھری پھیری، ذبح کر لی، سارے قافلے والوں نے کھا لی۔ ایک نے کہا واہ بھائی واہ حاتم طائی، تو زندہ تھا تو بھی لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا، مرنے کے بعد بھی مہمان نوازیاں کرتا۔ اب ابو البخاری کو بخار چڑھ کے اس کی تو اونٹنی گئی۔ ہاں کہنے لگا، صبح جب قافلہ روانہ ہونے لگا، ساتھی نے کہا میری اونٹنی پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، تو اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ قبیلہ طائی کی آبادی کے پاس سے جب گزرنے لگے تو آگے سے ایک جوان آ رہا ہے اونٹنی پر بیٹھا ہوا، اور 7 اونٹ ہے، بڑا خوبصورت۔ قریب آ کر کہنے لگا ابو البخاری کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ کہا میں عدی بن حاتم ہوں، حاتم طائی کا بیٹا ہوں، رات کو میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے ہیں کہ ابو البخاری کی اونٹنی کاٹ کے میرے مجمع والوں کو کھلا دی ہے، اس کو میری طرف سے ایک اونٹ دے دینا۔ اللہ، بڑی عجیب بات لکھی دیکھیے مولانا اسحاق علی صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ارے سکی بندہ دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اللہ اس کی صحابت کا بھرم رکھتا ہے۔ ہاں جی، عجیب معاملہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اللہ کے نبی سے سچے معنوں میں عشق کریں، اللہ ذوالجلال ہمیں نبی کے عشاق میں شمار فرمائے، ذرا آمین بولو۔